جلسہ استراحت. استراحت کس کو کہتے ہیں؟ آرام. یعنی ایک رکعت ہو گئی, اب ذرا آرام کر کے اٹھے. آرام سے مراد یہاں ریلیکس کرنا نہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا نام جو میں نے استراحت پڑھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسٹ میں کئی میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کو صرف ریلیکس فیل کرایا جاتا ہے. ان میڈیٹیشن سینٹرز میں وہ لوگ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی جاتے ہیں, بعض اوقات آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں, مختلف طرح کی ایکسرسائز کرتے. کبھی کہتے ہیں توجہ ناک پہ رکھیں, کبھی کہتے ہیں توجہ دماغ پہ رکھیں, کبھی کہتے ہیں توجہ وہاں رکھیں. یعنی خشوع و خضوع کرواتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں اور ریلیکس کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو میں سوچتی تھی کہ ہم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے مسجدوں کی. ہم میڈیٹیشن سینٹرز کے تو شکر گزار ہیں, لیکن نماز میں خشوع و خضوع ایک مفت کی مسجد میں جا کے وضو کر کے خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کر کے اگر وہی آدھا گھنٹہ ہم سکون سے نماز پڑھ کے نکلیں, کوئی دینا نہ پڑے, نہ کوئی فیس ہے اس سینٹر کی اور نہ ہی کسی کی غلامی ہے, بس امام آتا ہے وہ آپ کو صرف اکٹھا کر کے, پھر اکٹھا کرنے کی بھی تو ایک برکت ہے نا. کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا نا, جب کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سنے تو یاد ہو نا, ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کیوں ہاتھ نہیں کھڑا کریں؟ جی ہاں, زمین و آسمان کی ہر چیز میں جیسے نور داخل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی بڑی چیز ہے, میرے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہے اور اس کا نور پھیل رہا ہے. کبھی سوچا ہم نے اس پر؟ اب اس چیز پر غور و فکر کیا گیا. کچھ لوگ غور و فکر کرتے, وہ صرف پڑھ کے گزر نہیں جاتے, غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیا نور ہوگا. اچھا, نور کس شکل میں ہوتا ہے؟ نور کس شکل میں ہوتا ہے؟ کتاب کی شکل میں, کاغذ یا لوہے کی شکل میں. نور کس طرح ہوتا ہے؟ روشنی کی شکل میں. روشنی کس شکل میں ہوتی ہے؟ سکینت کی شکل میں. یہ روشنی نکل رہی ہے نا, اس سے دیکھیے وہاں سے یہاں تک کیسے آ رہی ہے, ایسے کر کے دیکھیں کیا آ رہا ہے آپ تک. کیوں نہیں بولتے پھر ریز؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ روشنی کس شکل میں ہوتی ہے, یعنی اس کا, یا میرا سوال غلط ہے شاید, میرا سوال درست کیجیے, مجھے کیسے پوچھنا چاہیے تھا, روشنی کیسے ٹریول کرتی ہے؟ دیکھیے نور کی جو حیت ہے, حیت یعنی اس کی فارم کیا ہوتی ہے؟ ریز ہوتی ہے نا, ریز ہی ہے نا. روشنی, بلب سے روشنی نکل رہی ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ویسے تو نظر نہیں آتی, لیکن اگر آپ اس کو باریک طرح سے دیکھیں تو ریز نکلتی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر بلب کے جلنے سے ریز نکل رہی ہیں اور اس سے روشنی پھیل رہی ہے, ایک مادی روشنی, تو ایک روحانی روشنی اللہ اکبر کہنے سے پھیلتی ہے, تو وہ کیا ریز نہیں نکلتی؟ وہ بھی ایک طرح سے ریز نکلتی. اب جب ہم اکٹھے پڑھتے ہیں نا, اکٹھے پڑھتے ہیں, نماز اکٹھے پڑھتے ہیں یا قرآن اکٹھے پڑھتے ہیں, تو ہر بندہ قرآن کا جو لفظ بولتا ہے اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ریز نکل رہی ہوتی, وہ ٹریول کرتی ہیں. کچھ لوگوں کی ریز اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کے اندر ایمان کی بڑی پاور لگی ہوتی ہے نا. اچھا, وہ ریز کیا کرتی ہیں؟ پھر زیادہ روشنی ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات امام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قرات سے بہت ریز نکلتی ہیں نا, پیچھے والے بالکل مبہوت ہو جاتے, ہپناٹائز ہو جاتے ہیں. چلیے آسان لفظ ہے ہپناٹائز, جلدی سمجھیں گے نا. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات امام سے زیادہ پیچھے کسی شخص کے اندر سے خشوع و خضوع کی ایسی ریز نکلتی ہیں جیسے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اب پھر وہ خدا کے لیے اس طرف نہ سوچیے کیا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے ہو سکتی. آگے کی بات نہیں, مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا ایک ایسا والہانہ پن ہوتا ہے. اب وہ اگر کہا جائے بلال کے قدموں کی چاپ میں نے آگے آگے سے, نعوذ باللہ, یہ نہیں ہے مانا کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گئے. یہ صرف سمجھانے کی ضرورت ہے, یا سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت یا محبت یا اللہ کی محبت یا دل کے اندر ایک ایسی قوت آتی ہے کسی خاص لمحے یا موقع کہ وہ ناقابل بیان ہوتی ہے, بہت شدید قسم کی انرجی اس سے نکلتی ہے. اچھا, وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ باقی لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر نیگیٹو ریز بھی ہوتی ہیں, وہ کوئی ان کا خشوع خضوع نہیں, وہ اباسیاں لے رہے ہیں اور جمائیاں لے رہے ہیں, اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جمائی لینے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس سے پھر نیگیٹو ریز ٹرانسفر ہوتی ہیں سب میں. ایک سو رہا ہے تو سارے ہی سونے لگ جائیں گے, ساری محفل متاثر ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ جب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, اور مسجد کا اس وقت میں کانسیپٹ آپ کو دے رہی ہوں کہ میڈیٹیشن سینٹر کی بجائے مسجد کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے,
کہ اس میں شرط ہے نماز کے لیے خشوع و خضوع اختیار کریں، سر اس طرح ٹکائیں، ناک یہاں رکھیں، ہاتھوں پہ بوجھ آئے، گھٹنے جما کے رکھیں، انگلیاں یوں موڑیں. یہ ساری چیزیں کسی ریجیڈیٹی کے لیے نہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور جب سب لوگ مل کے کرتے ہیں تو واقعی جو مسجد سے نکلتا ہے صحیح نماز پڑھ کے، وہ اتنا سکون اور اتنی خوشی پاتا ہے جو دنیا کے کسی میڈیٹیشن سینٹر میں آپ پیسے دے کے وقت لگا کے بھی نکل آئے کچھ نہیں ملے گا. یہ کتنا ترس آتا ہے نا، اتنا دل دکھتا ہے کہ کس طرح انسانیت لاسٹ ہے، کہاں بھٹک رہی ہے. جب تک آپ غیر مشروط محبت نہیں کریں گے ان سے، دل میں دکھ نہیں آتا. یعنی میں تو جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں، پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا پھر بعض ایسے سینٹرز وہاں بنے ہوئے جہاں لوگوں کو صرف ہنسایا جاتا ہے. کبھی ٹیلی ویژن پہ آپ نے پروگرام سنے ہوں گے ہنسنے والوں کے، ریلیکسیشن سینٹر. وہاں لوگوں کو لا کے الٹی سیدھی باتیں سنا کے، یعنی پٹھے سیدھے جس کو کہتے ہیں جوک سنا کے بس لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہنسا ہنسا کے ہنساتے رہتے ہیں. یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جس میں الٹی الٹی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکھا کے ہنسا 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 کے وہ وقتی طور پہ کیا کرتے ہیں، غم بھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اسی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. وہ جہاں ہنسے تھے وہ ہنسی وہیں رہ گئی، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا. اچھا بعض ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں کو رلایا جاتا باقاعدہ، کیونکہ جب انسان نہیں روتے تو دل سخت ہو جاتے نا، تو ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کو رلانے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہاں بھٹک رہے ہیں لوگ. کیا اللہ کے کلام میں انسان کے لیے بشارت، یعنی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس میں بشارت کی آیتیں نہیں آتی، اس میں عذاب کی آیتیں نہیں آتی. ایک تو نا مصنوعی ہنسی ہنسانا، اور ایک کیا ہے واقعی دل کے اندر سے اس کیفیت کا غبار نکلنا. تو کتنا بہترین سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور جس کی ہم قدر نہیں کر رہے، اور جس کے لیے ہم دوسروں کے سامنے نمونہ نہیں پیش کر رہے. اور انسانیت بھٹک رہی ہے، تکلیف اٹھا رہی ہے، کیونکہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہے نا، اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے. تو جلسہ استراحت یعنی ایک رکعت پوری کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹک کے پھر اٹھنا. دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے. لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں. اس کی صورت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اگر ایڑی پر بیٹھتے تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کھڑے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تشہد کا جو جلسہ ہوتا تھا اس میں اور طرح، اور پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے. جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے، یعنی سہارا لے کے اٹھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور گھٹنوں پہ رکھ کے اٹھے اس سے بہتر کیا ہے، زمین پہ ٹیک کے اٹھے. دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو الحمد شریف کی قرات شروع کر دیتے اور دعائے افتتاح کے لیے سکتہ یعنی خاموشی اختیار نہ کرتے تھے. یہ نیچے آپ حاشیہ پڑھیے نمبر 3 کا، یعنی زمین پہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کے بارے میں. ایک مختلف فی روایت میں جلسہ استراحت سے قیام کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کو آٹا گوندنے والی کیفیت کے ساتھ زمین پر ٹیکنے کا ذکر ہے، جس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بند مٹھیوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنا مستحب ہے. حالانکہ بشرط صحت حدیث دونوں امر مستحب ہیں، کیونکہ آٹا گوندتے وقت بھی کبھی ہاتھ کھولے جاتے ہیں، کبھی مٹھیاں بنائی جاتی ہیں. لہذا نمازی جس میں سہولت محسوس کرے، دونوں طرح کی اجازت ہے. اچھا اس میں کیوں فلیکسیبلٹی ہے؟ تاکہ ہر شخص اپنے جسم، اپنی ہیئت، اپنے حال حلیے کے مطابق جو سہولت محسوس کرے اس کے مطابق اٹھے. اگر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا جائے تو کیا ہوتا ہے، سارا بوجھ کمر پہ پڑتا ہے، اور اگر زمین پر آپ رکھیں تو کمر کو ریلیکسیشن ملتی ہے، ہاتھوں پہ بوجھ آتا ہے. بہرحال عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر امام اور مقتدی جلسہ استراحت کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ سجدے سے سیدھے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی سجدہ کیا، یعنی بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد بھی جلسہ استراحت کرنا چاہیے، کیونکہ جلسہ کی احادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے. تشہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں، تشہد،
غلط. یہ کیا ہے؟ تشہد. کون سا باب ہے؟ شکر ہے, گرامر پڑھنے کا کوئی تو فائدہ ہوا. اس کو قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں. دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں جیسے آپ جلسہ استراحت میں بیٹھے تھے. دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں, یعنی نیز پر ہاتھ ہونا چاہیے, آگے کر کے, پیچھے نہیں, یعنی گھٹنوں کو چھونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے, یعنی ہاتھ ران پر ہو اور ساتھ گھٹنوں کو چھو رہا ہو. مراد یہ نہیں کہ یوں پیچھے کرے, پیچھے اگر آپ کریں گے, نہیں, ران سے مراد اگر پیٹ کے قریب لے کر آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کونیاں کھل جائیں گی. جب کونیاں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی. اور اگر آپ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے لیکن گھٹنوں کے قریب ہیں اور گھٹنوں کو بھی چھو رہے ہیں, یعنی گھٹنے چھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہاتھ نیچے لے جائیں اپنے گھٹنوں کے, نہیں, ران پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کو چھوئیں, یہ مراد ہے. معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر. اب آپ قاعدہ اولا میں, یعنی ذرا پیچھے بھی ہو جائیں یا آگے ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اب آپ قاعدہ اولا میں تشہد پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پس جب تم نماز میں قاعدہ کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو, التحیات للہ والصلوات والطیبات. بعض لوگ یہ التحیات میں دوسری یعنی یا کے اوپر شد نہیں پڑھتے, وہ التحیات پڑھ دیتے, حیات نہیں ہے, التحیات, تحیہ کی جمع ہے یہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میری ساری قولی, بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اے نبی, آپ پر اللہ تعالی کی رحمت, سلامتی اور برکتیں ہوں, اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیا سیکھا آپ نے تشہد سے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے, ایک کوئی بولے تشہد سے کیا سیکھا آپ نے, یعنی تشہد کے الفاظ سے کوئی بات آپ نے سیکھی ہو. یعنی ایک طرح سے نماز کا کنکلوژن ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے, میری بدنی عبادت اور میری قولی عبادت, التحیات کے معنی میں, اور والصلوات. اس میں آپ دیکھیے کہ سب کے لیے سلامتی کی دعا ہے, سب کے لیے سلامتی کا پیغام ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو, خواہ وہ زمین پہ ہو یا آسمان میں, نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے ہم السلام علیکم ایھا النبی کہتے رہے. جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا, پھر ہم السلام علی النبی پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے, لہذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی ہے. اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بیچ میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے اس میں صرف تشہد پڑھنا کافی ہے, لیکن اگر کوئی دعا پڑھنا چاہے تو اجازت ہے, رخصت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو التحیہ کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو, اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی, نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, پھر دعا کرو.
لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اینڈ تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کبھی اینڈ تک بھول کے پڑھ جائیں تو اس پہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی اس کی رخصت ہے، لیکن ہم اس رخصت سے سوائے بھولنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب یہ جو بات ہے نا کہ نماز میں دعا درود شریف کے بعد، تو یہ نماز کے لیے تو خاص ہے، عام زندگی کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر کبھی ایسا نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، ڈائریکٹ بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز ایک فارمل دعا بھی تو ہے نا، یعنی صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دعا، پریئر، تو ایک فارمل پریئر ہے. اور نماز کے باہر جو ہم پریئر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ انفارمل. تو فارمل کو آپ کس طرح کریں گے؟ فارمل طریقے سے. لیکن دوسری کو آپ کیسے کریں گے؟ انفارمل طریقے سے. یا پھر فارمل بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ پہلے اللہ کی تسبیح کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں. لیکن اب مثلاً آپ بستر سے اٹھ رہے ہیں تو اب آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں، کہیں نہیں آیا کہ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ کچھ اور پڑھیں. تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ انفارمل طریقے سے بس دعا مانگ لیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فارمل طریقے سے ہی مانگنی ہوگی. تشہد کے بعد درود شریف کے بعد دعا، آپ یہ نہیں کر سکتے تشہد کے فوراً بعد دعا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.